बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम उर्दू जमात दाहम की दूसरी नज़म नात की तशरीह करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पहले दो अशार की तशरीह की थी। आज हम अगले जो बकिया अशार हैं उनकी तशरीह करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम तीसरे शेर की तशरीह से शुरू करेंगे। तीसरा शेर है, असूले मोहब्बत है पैगाम जिसका, असूले मोहब्बत है पैगाम जिसका, वो महबूबे परवरदिगार आ गया है। इस शेर में एहसान दानिश जो हैं वो इस शेर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत का एक ख़ास वस्फ़, ख़ास खूबी जो है वो बयान कर रहे हैं, जो कि मोहब्बत है। उनकी ज़ात की ख़ास खूबी मोहब्बत, और इसी ख़ास खूबी की वजह से उन्होंने लोगों के दिलों को जीत लिया, लोगों के दिलों को तस्ख़ीर कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला के पसंदीदा और बाकमाल होने का मकाम भी हासिल है। आप अल्लाह ताला के महबूब हैं, मतलब ये शर्फ भी आपको हासिल है कि ये अल्लाह ताला ने क्या है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और सारी दुनिया के लोगों को क्या पैगाम दिया, एक ही पैगाम, मोहब्बत, मोहब्बत, प्यार, सलूक, इस चीज़ का जो है उन्होंने पैगाम दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़िरों के साथ भी हमेशा अच्छा सलूक किया। जब आपने तबलीग दीन का काम शुरू किया, इस्लाम की तबलीग का काम शुरू किया, तो उस वक्त क्या था, कुफ़ार आप पर तरह तरह के मुज़ालिम करते थे। आप पर कूड़ा फेंकना, आपके रास्ते में कांटे बिछाना, आपको पत्थर मारना, हर किस्म का हरबा जो उन्होंने आजमाया और आप पर जुल्म और सितम किया। लेकिन उसके बदले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी उनको जो है बद्दुआ नहीं दी। बदले में आपने क्या है, उनसे नरमी का, मोहब्बत का, प्यार का सलूक जो है उनके साथ अपनाया, उनसे प्यार से पेश आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और रहमत सिर्फ़ किसी ख़ास मखलूक के लिए नहीं थी, सब के लिए, बच्चों के लिए भी आपकी मोहब्बत वैसी थी। उनके साथ बहुत ज़्यादा शफ़ीक़ थे, शफ़क़त करते थे। मतलब जब कोई बाज़ार में नया फल आता तो आप क्या करते, सबसे पहले जो बच्चा छोटा होता था उसको वो फल जाकर देते थे। बुज़ुर्गों के साथ बुज़ुर्गों का एहतराम, ग़ुलामों के साथ, औरतों के साथ, मतलब हर एक के साथ आपने, दुश्मनों के साथ, गैर मुसलमानों के साथ, अपनों के साथ, हर एक के साथ नरमी और प्यार का जो है बर्ताव किया, मोहब्बत का दर्स दिया। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मतलब भेजा। दूसरे मिसरे में जिएंगे ना, क्या महबूबे परवरदिगार आ गया, मतलब क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के क्या हैं, महबूब हैं। और इस कायनात की तख्लीक का मकसद क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत ही है कि अल्लाह ताला ने ये कायनात बनाई है सिर्फ़ अपने महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में तशरीफ़ लाना था, दुनिया में भेजना था। इस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने क्या है, एक कायनात वजूद मिलाई, एक कायनात बनाई, पूरा आलम बना दिया, सिर्फ़ और सिर्फ़ किसके लिए, अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। उसके बाद अगला जो हमारा शेर है चौथा, अब इंसान को इंसान का इरफा हो गया, यकीन हो गया, एतबार आ गया है। यहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी का मतलब क्या है, एक और मतलब मकसद या बताया जा रहा है कि जिस मकसद के लिए वो यहाँ पर आए, उनकी तबलीग का क्या पैगाम था, वो सब। तो सबसे पहले इसके अल्फाज मायने कर लें कि इरफान का क्या मतलब है, पहचान या आगाही, कि मतलब इंसान को इंसान का इरफान हो गया, यानी पहचान होगी, आगाही हो गई। उसके बाद एतबार क्या होता है, यकीन, एतबार भी यकीन को बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इंसान को इंसान का इरफान हो गया, यानी इंसान को इंसान की पहचान हो गई, उसको उसका असल मकाम से आगाही हासिल हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आला कारकर्दगी की बदौलत लोगों के दिलों में यकीन और एतबार को मुस्तहकम फरमाया, उनके दिलों में यकीन और एतबार को कायम कर दिया। मतलब क्या था कि पहले जो इंसान थे, मतलब किसी के कोई हकूक़ नहीं थे, ना कोई उनको यतीमों, गरीबों, ग़ुलामों, इनको कोई पूछने वाला नहीं था। उनके साथ हर किस्म का जो है जुल्म व ज़्यादती जो है वो होता रहता था। उनके साथ जो है
ظلم ہوتا رہتا تھا، ان کے کوئی حقوق نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مطلب اس تب کیا تھا، نسلی بنیاد پر اونچ نیچ کا نظام اور یہ سارا پایا جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کیا ہے، مساوات کا درس دیا. آپ نے تمام جو رنگ و نسل کے امتیازات تھے ان کو ختم کر دیا، اور مطلب آپ نے ختم کر دیا کہ کوئی کسی گورے کو کالے، کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل، صرف جو برتری کا معیار مقرر پایا وہ کیا پایا، قرار پایا، وہ صرف اور صرف تقویٰ کہ جو جتنا زیادہ پرہیزگار ہے وہ اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا انسان. تو آپ نے سارے چیزوں کو ختم کر دیا، جس سے انسان کو کیا ہے، انسان کو بتایا کہ انسان کیا ہے، اشرف المخلوقات ہے. تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات اسی کو کہتے ہیں کہ وہ تمام مخلوقات میں برتری رکھتا ہے، سب مخلوقات میں. تو پھر کیا ہے، انسان کو اس کا اصل مقام بتایا کہ انسان کیا ہے. پہلے انسان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ انسان کیا، وہ جہالت کے دور میں اپنی زندگی گزار رہے تھے، ظلم برداشت کر رہے تھے، اونچ نیچ کا نظام تھا، ذات پات کا، نسل رنگ کا نظام چل رہا تھا. لیکن انسان کو اپنے اصل مقام کی پہچان تب ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. آپ نے آ کر جو ہے سب کو محبت کا مساوات کا درس دیا، اور تمام رنگ و نسل کے جو امتیازات تھے ان کو ختم کر دیا. پھر جا کے جو غریب تھے، غلام تھے یا مظلوم لوگ تھے، ان کو بھی کیا ہے، ان کے دلوں کو چین قرار آ گیا کہ اب جو ہے کوئی کسی قسم کی تفریق نہیں ہے کہ امیر غریب رنگ و نسل کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں ہے. ان کو بھی اپنے اصل مقام کی پہچان ہو گئی کہ ہمارا اصل مقام کیا ہے. ہم یہ نہیں کہ یہ غریب ہے، یہ امیر ہے، یہ کوئی اب چیز ایسی نہیں رہی. اب ہمیں اپنے اصل مقام کا پتہ چل گیا، اور ان کے دلوں کو یقین، اطمینان اور بہت زیادہ سکون جو ہے مل گیا. اس کے بعد اگلا جو شعر ہے، بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے. یہاں پہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا وہ چراغ روشن کیا ہے جس کی روشنی کو کبھی زوال نہیں آئے گا. مطلب وہ کبھی بھی اس کی روشنی جو ہے ختم نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عظمت و عزت اور شان عطا کی ہے. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم ذی وقار کا مطلب یہی ہے، عزت اور شان والا مطلب یہی ہے کہ آپ وہ پیغمبر ذی وقار آ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا ہے، عزت دی، شان دی، رتبہ دیا، مقام دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں احسان دانش جو ہے وہ اس شعر میں مطلب یہی چیز بیان کر کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور ایک محبت کا پیغام دیا، محبت کا چراغ روشن کیا، تو اس کی روشنی جو ہے وہ کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے. یہ نہیں کہ جب تک آپ تھے، آپ نے اپنا پیغام دیا، لوگوں میں محبت کا درس دیتے رہے، اس کی روشنی بکھیرتے رہے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کے بعد نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ نے ایسا چراغ روشن کیا کہ اس کی روشنی قیامت تک رہے گی. کہ آپ نے کیا ہے کہ، اور وہ چراغ کی روشنی کیا ہے، وہ نور کون سا ہے، وہ نور کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے درمیان کتاب چھوڑے قرآن مجید ہے، مطلب کیا ہے، اس صورت میں وہ ایک چراغ روشن کر گئے ہیں جو قیامت تک ہماری رہنمائی کرتا رہے گا، ہمیں درس دیتا رہے گا. ہمیں کوئی بھی مشکل پیش آتی ہے، اس کے لیے ہمیں رہنمائی چاہیے، تو اس رہنمائی کے لیے ہمارے پاس راستہ موجود ہے، نبی کی سنت موجود ہے، قرآن مجید موجود ہے. تو وہ ایک ایسا چراغ روشن کر گئے ہیں جس سے ہم قیامت تک جو ہے فیض یاب ہوتے رہیں گے، اس سے رہنمائی لیتے رہیں گے. اس کے بعد اگلا جو ہمارا اگلا اور آخری جو شعر ہے، زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کہ ایک خضر صد راہ گزار آ گیا ہے. یہاں پہ کیا ہے، زمانے کو مطلب یہاں پہ جو خضر صد راہ کیا ہے، راستہ مطلب جو راستہ ہے، ایک مشکل راستہ ہے، یا آپ راستہ بھٹک گئے ہیں تو راستہ دکھانے والا یا راستے سے گزارنے والا، اس کو بولا گیا. تو زمانے کو مطلب جو اہل دنیا کو اپنی جو ہے خوش قسمتی پر نازاں ہونا چاہیے، فخر ہونا چاہیے کہ انہیں ان کی منزل تک پہنچانے والا آ گیا ہے. انہیں حضرت خضر سے بڑا رہنما اور راستہ دکھانے والا مل گیا ہے. مطلب یہاں پہ ایک تلمیح کے طور پر حضرت خضر علیہ السلام کی تلمیح بھی استعمال کی گئی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے جو بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھاتے ہیں. جب ہم کسی جنگل میں، ویرانے میں، صحرا میں راستہ بھٹک جاتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ وہ آتے ہیں اور ہمیں ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہمیں راستہ دکھاتے ہیں. لیکن یہاں پہ خضر صد راہ سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یہاں پہ احسان دانش نے کیا
خضر علیہ السلام سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مراد لی ہے، اور فرماتے ہیں کہ زمانہ جو ہے مطلب جو کیا تھا، گمراہی کا شکار ہو چکا تھا، بھٹک چکا تھا، وہ بدکاری میں لگ گیا تھا، تو انہیں اپنی منزل کا ہی نہیں پتا، وہ گمراہ ہو چکے تھے، راستہ بھٹک چکے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا اصل مقام کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے۔ تو جب زمانہ اس دور میں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے زمانے میں تشریف لائے اور آ کر آپ نے لوگوں کی رہنمائی کی، ان کو سیدھا راستہ دکھایا، انہیں بتایا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کون سا راستہ بھلائی کی طرف لے کے جاتا ہے، کون سا برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، کس راستے پر چل کر کیا ہے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے، کون سا راستہ تمہیں ناکامی کی طرف لے جائے گا، اور انہیں کیا ہے مطلب محبت، مساوات اور ان کو حقوق دینا، ان کو ہر قسم کی مطلب رہنمائی فرمائی، مطلب ایسی رہنمائی فرمائی ہے کہ اب ہمیں مزید کسی بھی رہنما کی اب ضرورت ہی نہیں رہی، ایسی رہنمائی کر دی اور ہمیں ہماری منزل بتا دی ہے کہ یہ تمہاری منزل ہے، اور اگر اس منزل تک پہنچنا ہے تو اس کے لیے راستہ کیا ہے، راستہ بھی ہمیں بتا دیا ہے، ہماری رہنمائی بھی کر دی ہے اپنی زندگی کے ذریعے، اپنے قرآن پاک کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے، مطلب کیا ہے ہر ایک چیز سے انہوں نے ہماری ایسی رہنمائی کر دی ہے کہ اب کوئی بھی انسان گمراہ نہیں ہوگا، بھٹکے گا نہیں، اور انہیں اپنی منزل کا پتہ، یہ منزل ہے، یہاں ہم نے جانا ہے، اور اس کے لیے راستہ کون سا اختیار کرنا ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، اور ہمیں جو ہے اب صرف کیا ہے اسی راستے پہ چلنا ہے، تو ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اسی کے ساتھ آج کی ہماری یہ جو نظم نعت ہے اس کی تشریح مکمل ہوگی۔ ہوم ورک میں آپ کیا کریں گے کہ ان اشعار کے جو مفہوم ہیں وہ آج کی تاریخ لگا کے آپ ان تمام اشعار کے صرف مفہوم لکھیں گے، تشریح نہیں کریں گے، ان کے مفہوم اور ساتھ میں اس کے الفاظ معنی، یہ آپ نے ہوم ورک میں کرنا ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔